بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا ہمارے چینل اسلامک حکایتیں میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی نشست ایک بوڑھے بزرگ کی کہانی پر ہے جس نے اپنی زندگی بھر کی کمائی لوگوں کی خدمت میں لگا دی۔ یہ کہانی ہے دانپور گاؤں کے ایک سب سے بزرگ شخصیت دینو بابا کی۔ دانپور نیلگری پہاڑوں کے پاس کچھ چند لوگوں کی آبادی والا گاؤں تھا۔ گاؤں کے ایک طرف پیچھے پہاڑ تھے اور باقی تین طرف سے گاؤں دریا سے گھرا ہوا تھا۔ دریا کے دوسرے پار ایک شہر تھا جسے گاؤں کے لوگ دریا پار کر کے جایا کرتے تھے۔ دریا پار کرانے میں مدد دینو بابا اور ان کی کشتی کیا کرتی تھی۔ دینو بابا اپنی کشتی سے گاؤں کے لوگوں کو دریا پار کراتے تھے اور 5 روپے لیتے تھے۔ دینو بابا کی عمر اسی کام میں 70 برس ہو چلی تھی، لیکن آج بھی وہ اتنے ہی تندرست تھے جتنا کہ ایک 35-40 سالہ آدمی ہوتا ہے۔ لوگ اکثر دینو بابا سے محبت بھرے لہجے میں اور کبھی کبھی مزاحیہ لہجے میں دینو بابا سے نئی ناؤ بنوانے کو کہتے تھے۔ جو ناؤ دینو بابا سالوں سے استعمال کرتے آ رہے تھے وہ کافی جگہ سے خراب ہو چکی تھی۔ آثار نظر آ رہے تھے کہ ایک دن یہ ناؤ ٹوٹ جائے گی۔ جب بھی دینو بابا سے گاؤں کے لوگ نئی ناؤ کو کہتے تو وہ مسکرا کر چپ ہو جاتے۔ ایک دن دینو بابا کچھ چنندہ لوگوں کو دریا پار کرا رہے تھے کہ ایک اچانک سے ناؤ میں سوراخ ہو گیا۔ ناؤ کے اندر افراتفری مچ گئی۔ لوگوں نے سوراخ کے اندر کپڑا ٹھوسنا شروع کیا تو کسی نے کچھ جدوجہد کی۔ بہرحال دینو بابا نے پل پار کرا دیا، لیکن اس بار لوگوں کا غصہ دینو بابا پر امڑ پڑا۔ ایک نے انہی لوگوں میں کہا، بابا، کتنے وقت سے تم سے کہہ رہے ہیں کہ نئی ناؤ تیار کر لو، لیکن آپ تو ہمارے پیسے سے دولت اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آخر کیا قبر میں لے کر جائیں گے اتنی دولت؟ لوگ غصے میں تھے، لیکن دینو بابا آنکھوں اور چہرے پر درد دبائے وہاں سے چل دیے۔ کچھ ان کے ہمدردوں نے انہیں روکنا بھی چاہا، لیکن وہ نہ رکے۔ آخرکار ایک دن گاؤں والوں نے 3 بڑھئیوں کو دینو بابا کے یہاں موجود پایا۔ لوگوں نے ان بڑھئیوں کو دیکھ کر من ہی من اندازے لگانے شروع کر دیے۔ کچھ دنوں بعد دریا کے کنارے وہ بڑھئی پل بنانے کے کام شروع کرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے چند ہفتوں میں پل کھڑا ہو گیا۔ لوگ جب پل کو کھڑا دیکھتے ہیں تو بڑا خوش ہوتے ہیں اور اپنے دینو بابا سے غصے ناک اور غلط رویے پر پشیمان ہوتے ہیں۔ لوگ اس دن اتنا خوش ہوتے ہیں کہ بار بار اسی پل پر دریا پار کرتے اور خوشی مناتے۔ اگلے دن جب صبح ہوئی اور لوگوں نے پل پار کرنے کی سوچی تو وہاں ایک الگ نظارہ دیکھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ دینو بابا ہر آنے جانے والے سے پل پار کرنے کے لیے 10 روپے لے رہے تھے۔ لوگ اس پر گرم ہو گئے اور انہوں نے اللہ کی نیک ہستی کو، جو کہ صحیح معنوں میں اولیاء اللہ کی کیٹیگری میں آتے تھے، ان سے بحث شروع کر دی۔ عوام نے دینو بابا سے کہا، بابا، پہلے تو آپ محنت کرتے تھے، ناؤ کھینچا کرتے تھے، تو وہی آپ کی جائز کمائی تھی۔ اب تو پل بن گیا، اب کس بات کے پیسے لوگوں سے لے رہے ہیں؟ لوگوں کے اس غصے نے دینو بابا کو ناراض کر دیا اور وہ اداس چہرہ لیے اپنی جھوپڑی میں چلے گئے۔ مہینوں گزر گئے لیکن بابا اپنے خیمے سے باہر نہیں آئے۔ کبھی کبھی کچھ ضروری کام سے تو وہ باہر آ جاتے تھے، لیکن اس کے علاوہ وہ باہر کبھی نہیں آئے۔ ایک دن بہت تیز آندھی طوفان آتا ہے اور رات کے وقت دریا کا پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنی پوری طاقت سے پل کے چچھڑے چچھڑے کر دیتا ہے۔ دینو بابا کا پل ٹوٹ جاتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو روزمرہ کے طرح پل پار کر کے کام کاج کو جانے والے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ پل ٹوٹا ہوا پڑا ہے۔ وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب انہیں دریا کون پار کرائے گا۔ ان کے دماغ میں صرف ایک ہی نام آتا ہے، دینو بابا۔ وہ لوگ دینو بابا کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور دینو بابا سے گزارش کرتے ہیں
कि उन्हें दरिया पार करा दें। दीनो बाबा हंसते हैं और कहते हैं कि मुझे अंदाज़ा था कि एक दिन ये पुल ढह जाएगा। मुझे इसकी कमज़ोरी का अंदाज़ा था और मैं पैसे इसलिए जमा करता था कि इस पुल को मज़ीद मजबूत कर सकूं, ताकि आंधी तूफान में भी ये मजबूती से अपनी जगह खड़ा रहे। मेरी ना कोई बीवी है और ना कोई औलाद, मेरे लिए तो तुम लोग ही मेरे बच्चे हो। बहरहाल तुम्हारा बाबा अभी भी जिंदा है और तुम्हें पुल पार करवाएगा। दीनो बाबा फिर से अपनी कश्ती लेते हुए और लोगों को सवार करके दरिया पार कराते हैं। लोग अपनी इस गलती पर पशेमान होते हैं और कहते हैं, बाबा हम लोग अपनी आमदनी में से यहाँ पुल बनवाएंगे और इंशाअल्लाह उसका नाम रखेंगे दीनो बाबा का पुल। दीनो बाबा खुश होकर अल्लाह से उन लोगों के लिए दुआ करते हैं। नाजरीन, इस कहानी से पता चलता है कि औलिया अल्लाह हमेशा आवाम को ऊपर रखकर पहले आवाम की सोचते हैं, लेकिन अक्सर लोग बुजुर्गाने दीन को समझ नहीं पाते। बुजुर्गाने दीन की इज्जत करना इस्लाम का हिस्सा है। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो नाजरीन ये चैनल लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।